جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کی زوجہ آپ کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرا کرتے، لوگوں سے پوچھتے کہ کیا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، کیا کسی نے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ دیوانہ وار پھرا کرتے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں، اب مدینہ میں بلال کا رہنا دشوار ہو گیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ مدینہ کو چھوڑ کر حلب چلے گئے۔ 6 ماہ کا وقت گزر گیا تو ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم آقا حضرت بلال حبشی کے خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال، کیا یہ بے وفائی نہیں؟ کتنی دیر ہو گئی ہے کہ تم ملاقات کو نہیں آئے۔ اللہ اکبر! حضرت بلال حبشی کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب آپ کی آنکھ کھلی، خواب سے بیدار ہوئے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوشی کے تاثر تھے۔ آپ نے فوراً اپنی اونٹنی پر اپنا رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف دیوانہ وار لبیک لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر مسجد میں داخل ہوئے، کبھی ایک کونے کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی دوسرے کونے کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں ہیں۔ جب تھک ہار گئے تو حضور کی قبر انور پر سر کو رکھا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ لاہو مختو مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سڑ کریاں، انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آمن ہو کڑیاں، روتے روتے ہچکی بن گئی۔ تو قبر انور پر سر مبارک کو رکھے ہوئے اتنے میں مدینے میں بہت سے لوگوں کو علم ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ ایک کوہرام مچ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی لوگوں میں، کوئی بچہ، بوڑھا، بزرگ، عورتیں سب اپنے گھروں سے نکل آئے اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ آپ مؤذن رسول بلال حبشی ہیں، ہمیں ایک بار وہ اذان سنا دیں جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ میں نہیں سنا پاؤں گا، میری طرف سے معذرت قبول کیجئے، کیونکہ اس وقت جب میں اذان کہتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے چہرے بددعا پر میری نظر پڑ جاتی تھی۔ اب میں اذان نہیں دے سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حسنین کریمین سے کہا جائے کہ وہ سفارش کریں۔ جب انہوں نے کہا تو حضرت بلال سے پھر انکار کا یارہ نہ ہو سکا۔ پھر حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو مدینے کی گلیوں میں اس طرح نور برسا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور لوگوں پر اس قدر رقت آمیز مناظر تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ راوی لکھتا ہے کہ مدینے میں ایسی گریہ وزاری نہ اس سے کبھی پہلے ہوئی اور نہ بعد میں دیکھی، فضاؤں کو یوں لگا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہوں۔